اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں، پیارے بھائیوں، گزشتہ مرتبہ گفتگو ہماری یہ چل رہی تھی کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو ایک خط لے کر بھیجا یوسف علیہ السلام کے پاس، اور یوسف علیہ السلام نے اس خط کو پڑھا، آنکھوں سے آنسو آ گئے، اور خط پڑھ کر آپ نے ان کا جواب دیا۔ خط کا جواب دینا جیسے سلام کا جواب دینا واجب ہے، خط کا جواب دینا بھی ضروری ہے۔ آج ہمارے یہاں لوگ جمعہ مبارک تو بھیجتے ہیں لیکن اس میں سلام نہیں ہوتا، حالانکہ پہلے تو السلام علیکم ہونا چاہیے، السلام قبل الکلام، بات کرنے سے پہلے السلام علیکم۔ تو ہم اپنے گھر میں بھی جاتے ہیں تو پہلے سے آواز دے دیں کہ ارے فلاں کہاں ہے، السلام علیکم، دعا دو گھر والوں کو۔ اور خط میں اگر کسی نے آپ کو کہا ہے کہ فلاں صاحب کو میرے سلام کہہ دینا، آپ پر واجب ہے کہ اس کو کہیں کہ فلاں نے آپ کو سلام کہا، اس لیے آپ انشاءاللہ کہہ دیا کریں۔ کوئی کہے کہ میرا سلام کہنا فلاں صاحب کو، تو آپ کو چاہے کہ انشاءاللہ کہیں۔ اگر آپ نے نہیں کہا میں کہہ دوں گا، یہ وعدہ ہو گیا، اور نہیں کہا تو گنہگار ہوں گا انشاءاللہ۔ اور اگر کوئی آپ کو کہے کہ فلاں صاحب نے سلام کہا ہے تو آپ کہیں گے علیہ وعلیکم السلام، یہ جواب دیں۔ یہ سب آداب ہے، یہ سب طریقے ہیں۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی اپنے والد صاحب کو خط لکھا، اور اس میں لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم الی یعقوب اسرائیل اللہ، اسرائیل اللہ، اللہ کے بندے یعقوب کی طرف یہ خط ہے، من ملک مصر، مصر کے بادشاہ کی طرف سے۔ یہ نہیں لکھا کہ یوسف کی طرف سے خط جا رہا ہے، بادشاہ لکھا، بادشاہ ہے وہ۔ اور کہا اما بعد ایھا الشیخ، اے بزرگ، مجھے آپ کا خط ملا اور میں نے اس کو پڑھا، اور مجھے سب باتیں معلوم ہوئی، اچھی طرح معلوم ہوئی، اور میں نے آپ کے نیک باپ داداؤں کو یاد کیا، اور میں نے یاد کیا کہ وہ لوگ حالات کے شکار رہے تھے۔ حالات کے شکار، ابراہیم علیہ السلام کے اوپر بھی حالات آئے، نمرود نے حالات ڈالے، اسی طرح سے اہل کتاب جیسے کہتے ہیں کہ اسحاق علیہ السلام پر چھری چلی تھی، کہا کہ یہ بھی ہمیں یاد سنا، آپ کے اوپر جو حالات ہیں وہ بھی میں نے سنا۔ اور یہ بھی لکھا اس میں کہ وہ لوگ آزمائے گئے، انہوں نے صبر کیا اور وہ کامیاب ہو گئے، آپ بھی صبر کرو جیسے ان لوگوں نے صبر کیا تھا، والسلام۔ اس نے خط پورا کر دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب یہ خط پڑھا اپنے بیٹے کا، تو آپ نے کیا فرمایا؟ واللہ ما ھذا کتاب الملوک، اللہ کی قسم یہ کوئی بادشاہ کا خط نہیں ہے، ولکنہ کتاب الانبیاء، یہ کوئی نبی کا خط ہے، اور ہو سکتا ہے کہ یوسف ہی کا خط ہو، ولعلہ صاحب الکتاب ہوا یوسف، ہو سکتا ہے کہ خط لکھنے والا یوسف ہی ہو، حالانکہ 80 سال سے پتہ نہیں ہے کہ میرا بیٹا کہاں ہے۔ ایک ایسی اسٹوری ہے قرآن کے اندر۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے
جب ان کو یاد دلائے کہ تمہیں پتہ ہے تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا جبکہ تم نادان تھے، اپنے چھوٹے بھائی کو کنویں میں ڈال دیا، تھوڑے سے پیسوں میں بیچ دیا، یہ سب باتیں تم کو یاد ہے جو تم نے کی تھی؟ تو پھر بھائیوں نے ان کے سامنے ایک سوال کر دیا، قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، انہوں نے کہا کہ کیا آپ ہی یوسف ہیں؟ آپ ہی یوسف ہیں؟ قال انا یوسف وہذا اخی، کہا میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ یہ بات قرآن مجید بتلا رہا ہے۔ بعض لوگوں نے سوال نہیں رکھا، سوالی طور پر نہیں بیان کیا، قالوا انک لانت یوسف، انہوں نے کہا یقیناً آپ یوسف ہیں، کہا کہ ہاں یہ میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ مطلب یہ تھا یوسف علیہ السلام کے کہنے کا کہ دیکھو میں وہی یوسف ہوں جس پر تم لوگوں نے اتنے مظالم کیے تھے، جس کو آپ نے اتنا ستایا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلے میں ہمیں کامیابی ہی کامیابی دی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے اس بڑے منصب تک پہنچا دیا۔ میں وہی عاجز ہوں جس کو تم نے قتل کرنے کا ارادہ کیا تھا اور کنویں میں ڈال دیا تھا، لیکن آج میں کہاں ہوں تم لوگ دیکھ رہے ہو۔ اور یہ بھی کہا یہ میرا بھائی بنیامین ہے، حالانکہ وہ بھی تو جانتے تھے، انہی کے ساتھ تو آئے تھے، پھر بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا بھائی بنیامین ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ نہیں جانتے تھے، یہ اس لیے ان لوگوں نے کہا کہ یوسف علیہ السلام نے اس لیے فرمایا کہ بتایا کہ یہ بھی مظلوم تھا میری طرح، جیسے میں مظلوم تھا یہ بھی مظلوم تھا، لیکن آج یہ ان نعمتوں کے اندر میرے ساتھ ہے، ہم دونوں بھائی۔ قال انا یوسف وہذا اخی قد من اللہ علینا، یقیناً اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا ہے۔ دیکھو ہر وقت نبیوں کے سامنے اللہ کی بات ہوتی ہے۔ بادشاہ یوسف علیہ السلام بادشاہ بن گئے، لیکن کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے۔ اب ہم پر کیا احسان کیا؟ ابن عباس رضی اللہ عنہ تو فرماتے کہ احسان کا مطلب یہ کہ دنیا اور آخرت کی عزت عطا فرمائی ہم کو، ہر قسم کی عزت دنیا اور آخرت میں دی۔ اور دوسرے مفسرین فرماتے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو جمع کر دیا، ہم سب الگ الگ تھے، میں یہاں مصر میں تھا، تم کنعان کے اندر تھے، اللہ تعالیٰ نے احسان کیا کہ ہم لوگوں کو جمع کر دیا۔ انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، یقیناً وہ آدمی جو تقوی اختیار کرے اور صبر کرے، اللہ تعالیٰ نیکوکار لوگوں کے بدلے کو ضائع نہیں کرتے۔ کیا مطلب؟ اللہ کی نافرمانی سے جو بچتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے اور حالات کے اوپر تکلیف کو برداشت کرتا ہے، لوگوں کے ستانے کے اوپر صبر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے اجر کو ضائع نہیں کرے گا۔ تقوی اور صبر، تقوی اور صبر، یہ دو چیزیں ایسی بنیادی چیزیں ہیں کہ آپ کہیں بھی چلے جاؤ آپ کی فتح ہوگی، دیر سویر اللہ فتح دے گا۔ تقوی سے مراد، تقوی کا تعلق اللہ سے کہ اللہ کی مخالفت مت کرو، اللہ کے حکم کے خلاف مت جاؤ، اور صبر کا تعلق بندوں کی تکلیفوں سے، لوگوں کی طرف سے جو تکلیف آ رہی برداشت کرو۔ اور یقیناً یہ بات یاد رکھنا، لوگوں کی طرف سے جو تکلیف آتی ہے اس پر جو صبر کرتا ہے وہ بن مارے ان کو مار رہا ہے، یعنی صبر کی وجہ سے خدا ان کو پیٹ رہا ہے۔ ایک آدمی حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں گیا، ان کی بہت بڑی بوڑھی والدہ تھی، تو اس آدمی نے مذاق کیا حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، اور کہا کہ میں تمہارے اماں سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ امام صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ دیکھو میری ماں بڑی بوڑھی ہے، وہ عقل مند ہے، میں جا کے پوچھتا ہوں ان کو۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ ادھر گئے، یہاں غیب سے کوئی ایسی تلوار ظاہر ہوئی، اس کی گردن اڑا دی، آواز آئی کہ قتلہ صبر ابی حنیفہ، اس کو امام ابو حنیفہ کے صبر نے قتل کر دیا۔ بندہ اللہ سے ایسا تعلق رکھے کہ اس کی نافرمانی نہ ہو، گناہ نہ ہو،
دوسرا مخلوق جو کر رہی ہے اس کو برداشت کرے، اللہ تعالیٰ وہ انتقام لے گا اور اللہ تعالیٰ وہ ان کو سزا دے گا کہ کہیں دیکھی نہیں۔ یوسف علیہ السلام نے یہاں پہلے تو یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں یہاں تک پہنچایا، اور پھر ایک قاعدہ بتلایا، ایک کلیہ بتلایا کہ جو بھی آدمی اللہ سے ڈرے گا اور صبر اختیار کرے گا تو یاد رکھو اللہ تعالیٰ نیکوکار لوگوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ یہاں محسنین کا لفظ کلیئرلی اس لیے بتلایا کہ یہی جو نیک کام یہی دو ہیں، خاص طور پر اچھے لوگوں کے جو کام ہوتے ہیں یہی تقوی اور صبر ہے۔ تقوی اور صبر نہیں ہے تو تم چاہے کتنی نمازیں پڑھ لو، کتنی زکاتیں نکال لو، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، یہ بنیادی چیز ہے تقوی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ہر جگہ قدم پھوک پھوک مار کے چلو، اللہ کی نافرمانی نہ ہو، پھر اللہ کی مدد نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوگی وہیں پہ جہاں اس کی فرما برداری ہوگی۔ یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ جو بھی صبر کرے گا، تقوی اختیار کرے گا اور صبر کرے گا، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ان کے اجر کو ضائع نہیں کرے گا۔ اس مقام پر امام رازی نے لکھا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے ایک مقام شریف کو یہاں پر بتلایا ہے۔ ایک سوال یہ ہو سکتا ہے کہ کیا یوسف علیہ السلام اپنے آپ کو متقی بتلا رہے ہیں، اپنے آپ کو صبر کرنے والا بتلا رہے ہیں؟ یہ تو آدمی کو اپنی اچھائی تو بیان نہیں کرنی چاہیے۔ قرآن نہ کہتا ہے فلا تزکوا انفسکم، اپنی پاکی مت بیان کرو، اپنے آپ کو بہت زیادہ نیک مت بتاؤ۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو پہلے تو قد من اللہ علینا فرمایا کہ اللہ نے ہم پر احسان کیا کہ یہاں تک ہمیں پہنچایا اللہ تعالیٰ نے، اور پھر قاعدہ بتایا کہ صبر اور تقوی، اسی کے ذریعے دیکھو یوسف علیہ السلام نے زلیخا جیسی عورت نے آپ کو بلایا، کیسے آپ نے تقوی اختیار کیا ہے، پوری زندگی تقوی سے بھری ہوئی ہے ان کی، اور صبر بھی کتنا، جیل میں بھی جانا پڑا اور کنویں میں ڈال دیا گیا، بیچا گیا، کیسے کیسے الزام لگے، لیکن صبر۔ تو پھر ایسا آدمی بادشاہ بنانے کے لائق ہے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس مقام پہ پہنچایا، بادشاہ بنایا۔ علامہ حقی فرماتے ہیں کہ تقوی کا مطلب یہ کہ ہر حال میں تقوی ہو، اپنے آپ کو ہر اس چیز سے بچائے جس میں اللہ کی ناراضگی ہو، جس میں اللہ کا عذاب ہو، اور صبر، کتنا وطن چھوڑا، گھر والوں کو چھوڑا، جیل خانے میں گئے، یہ ساری مشقتیں تکلیفیں برداشت کی، یا یہ کہ اللہ کی عبادت میں انہوں نے مشقت برداشت کی، گناہوں سے بچنے میں اپنے نفس کے اوپر تکلیفیں برداشت کی۔ خیر، تو حضرت یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے کہا تھا کہ آپ یوسف ہو، تو یہ کیسے ان کو پتا چلا؟ یہ تو پوچھا تھا کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا۔ اس وقت تک تو یوسف علیہ السلام پردہ رکھتے، ایسے چہرے پر رکھتے تھے کپڑا، اور کپڑے کے اندر سے بات کرتے تھے۔ تو بعض مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام اس طرح سے پہچانے گئے کہ آپ نے پردہ ایسے اٹھایا تو لوگوں نے دیکھ لیا کہ یوسف ہے تو۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب تاج ایسے نکالا اپنے سر سے تو، اور بعض کہتے ہیں کہ جب پردہ اٹھا کے بات کی تو آپ کے جو دانت تھے وہ چمک رہے تھے، تو سمجھ گئے کہ یہ یوسف ہے۔ خیر، تو پہچان لیا اور ساری باتیں ہوئی۔ جب دیکھ لیا کہ اب تو کوئی ہمارے پاس ایسی بات نہیں ہے جو ہم ان کے سامنے کہہ سکیں کہ ہم نے ایسا کیا تھا، ویسے کیا تھا۔ قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، بھائیوں نے کہا کہ اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر آپ کو فضیلت عطا فرمائی۔ وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، ہم یقیناً غلط تھے، ہم گنہگار تھے۔ خاطی کے معنی جان بوجھ کر بھول کرنے والا، ایک ہوتا ہے مختی، ایک ہوتا ہے خاطی۔ خاطی کے معنی جان بوجھ کر غلطی کرنے والا، اور مختی کے معنی بھول ہو جاوے، بھول ہو جاوے۔
دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کے اندر اس طرح کی روایت ملتی ہے کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں مختی کی پکڑ نہیں ہوگی۔ مفتی جو ایسے ہی غلطی ہوگی، مثال کے طور پر کوئی مجتہد ہے، مسئلے کے بارے میں غور و فکر کر کے آپ کو مسئلہ بتلا رہا ہے اور غلطی کی ہو گئی تو کیا اس کو ڈبل ثواب، اس کو ایک ثواب ملے گا اس لیے کہ اس نے محنت کی، اور اگر صحیح کہا ہے اس نے تو دو ثواب ملے گا، ایک تو محنت کی اور ایک تو درستگی پر پہنچا۔ المجتہد یخطی و یصیب، یخطی کے معنی وہی غلطی ہو جاتی ہے۔ تو کھاتی ان لوگوں نے کہا کہ ہم تو خطا کار تھے، قسم کھا کے کہہ رہے قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا، اللہ نے آپ کو ہمارے اوپر فضیلت دی اور یقیناً ہم غلطی پر تھے۔ بعد حضرات نے اس آیت کریمہ سے استدلال کیا ہے اس بات کے اوپر کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی نبی نہیں تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا کے جتنے بھی مناصب ہیں، جتنے بھی درجے ہیں، نبوت کے درجے کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ دنیا کے عہدے، دنیا کی عزتیں، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے نبوت کے مقابلے میں۔ اگر یہ بھائی نبی ہوتے تو یہ نہ کہتے، کیونکہ یہ نبی ہے وہ بھی نبی ہے، تو نبی ہونے میں برابر ہو گئے تو پھر فضیلت کی بات نہ کرتے، لیکن وہ نبی نہیں تھے، اسی لیے کہا کہ اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت عطا فرمائی۔ تو نبوت کے مقابلے میں سارے مناصب اور سارے جو درجے ہیں وہ کل ادب ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمارے پر فضیلت دی، جمال، آپ کو اتنی خوبصورتی دی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا کمال دیا، اتنا بڑا عہدہ دیا، اتنا زیادہ مال دیا، یہ ساری باتیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو علم دیا، حلم دیا، عقل دی، فضیلت دی اور حسن دیا، بادشاہت دی، یہ ساری چیزیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے نصیب فرما۔ کہاں بھائیوں نے سوچا ہوگا کہ یوسف تو کہاں مر گیا ہوگا یا کہاں گرا ہوگا، کیا کام کرتا ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو بنانا چاہتا ہے، جس کو پہنچانا چاہتا ہے، وہ پہنچ کے رہتا ہے۔ یہ بہت اہم اسٹوری ہے یوسف علیہ السلام کی، جو کہانی ہے اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے کہا وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، یقیناً ہم غلطی کرنے والے تھے۔ غلطی ہر ایک سے ہوتی ہے، لیکن غلطی پر اڑے رہنا یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ جنہوں نے تو اپنی غلطی کا اقرار کر لیا، یہ نبوت کے خاندان، دیکھو خاندانیت دکھتی ہے ایسے موقع پہ، اتنے اونچے خاندان کے لیے تو فوراً کہا کہ ہم غلط تھے۔ آج کا انسان کتنی بڑی غلطی کرتا ہے پھر بھی اپنی غلطی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ غلطی کا اقرار بہت بڑی، یہ جگر کی بات ہے۔ ہمارے حضرت استاد فرماتے تھے کہ اگر غلطی ہو جائے ہزاروں کے لاکھوں کے مجمع میں بھی آپ کو آڑ نہیں ہونی چاہیے کہ بھائی میری غلطی ہو، بھائی چھپائے گا کون یہ کہے گا کہ نہیں میری غلطی، میں نے غلط نہیں کیا ہے؟ جو اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہوگا، اور جو سمجھتا ہے کہ بھائی میں تو بھول سکتا ہوں، وہ کبھی ایسا نہیں کرے گا، جی نہیں چرائے گا غلطی قبول کرنے سے۔ اکثر مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ بھائیوں نے یہاں پر جو اقرار کیا ہے، عذر خواہی کی ہے، وہ بھائی کو کنویں میں ڈالنے، بھائی کو بیچنے، بھائی کو والد سے دور کرنے اور گھر سے دور کرنے، ان ساری باتوں کے اوپر انہوں نے اپنی معذرت کی ہے۔ لیکن ابو علی جبائی کا کہنا یہ ہے، معتزلی عالم ہے، کہ یہ غلطی تو بلوغ سے پہلے ہوئی تھی، بالغ ہونے سے پہلے ہوئی تھی، تو معذرت کی کہاں ضرورت تھی؟ البتہ بلوغ کے بعد خبر نہیں دی، یہ الگ بات، یہ الگ ہے۔ بالغ ہو گئے تب تو اپنے والد کو کہنا چاہیے تھا کہ ہم نے یوسف کو مار ڈالا تھا یا یوسف کو ہم نے بیچ دیا تھا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو جو کنویں میں ڈالا، چلو اس وقت تو ان کی عمر چھوٹی ہوگی، لیکن علماء نے اس پر بھی اعتراض کیا ہے کہ یہ کہہ نہیں سکتے کہ چھوٹی عمر تھی، چھوٹی عمر تھی، یعقوب علیہ السلام نے بھروسہ کیسے کیا بچوں کے اوپر کہ بچہ سونپ دیا آپ نے ان بچوں کو؟ اس امام راضی کہتے ہیں وہ ساری باتوں پر غلطی کا اقرار کر رہے ہیں وہ، اور ابو علی جبائی کہتے ہیں کہ نہیں، انہوں نے جو بتلایا نہیں۔
خیر اس کے اوپر وہ اپنی غلطی کا اعتراف کر رہے ہیں. قال لا تثریب علیکم اليوم، حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ آج تمہاری کوئی پکڑ دھکڑ نہیں. یغفر اللہ لکم، اللہ تعالیٰ تمہیں بخش دے. وہو ارحم الراحمین، رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا وہ ہے، اللہ ہی سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے. دیکھو حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے بھائیوں نے جب یہ کہا کہ ہم غلطی کرنے والے تھے، یوسف علیہ السلام نے آگے نہیں سوچا کہ بعد میں کیا کریں گے. کہا نہیں، کوئی پکڑ نہیں آج تمہاری، لا تثریب علیکم اليوم، آپ کو کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی کسی بات کی، یا کوئی تانا آپ کو نہیں دیا جائے گا، کوئی عیب نہیں لگایا جائے گا کہ تم نے ایسا کیا تھا. یہاں پر مفسرین لکھتے ہیں کہ نوجوانوں کو منانا آسان ہے، نوجوانوں سے کوئی چیز نکالنی ہو تو بہت ایزی ہے، بوڑھے لوگوں سے نکالنا تھوڑا مشکل ہے. عطائے خراسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کیسے کہ جب بھائیوں نے یوسف علیہ السلام سے یہ کہا کہ وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، تو فوراً یوسف علیہ السلام نے بتایا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ معاف ہے سب، کوئی پکڑ نہیں آج. لیکن جب یعقوب علیہ السلام سے جب کہا کہ یعقوب علیہ السلام نے ٹائم دیا کہ میں بعد میں کروں گا. قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین، بھائیوں نے کہا کہ ہمارے ابا جان ہمارے لیے استغفار کیجئے، ہمارے گناہوں کی معافی طلب کیجئے، یقیناً ہم غلط کار تھے. قال سوف استغفر لكم ربی، کہا کہ ٹھیک میں بعد میں استغفار کروں گا. کب کروں گا؟ سحری کے وقت، تہجد کے وقت کروں گا. مفسرین لکھتے ہیں وہ وقت بڑا قیمتی ہوتا ہے، کہا اس وقت کروں گا. تو کہا کہ یہ دیکھو بوڑھے آدمی سے جب آدمی معذرت کرتا ہے تو کہا کہ سوچوں گا، ارے پیسے بھی نکالنے ہو تو کوئی نوجوان اگر بزنس مین ہے اس سے آسانی سے آپ نکال سکو، لیکن اگر کوئی بوڑھا آدمی ہے تو وہ سوچے گا کہ نہیں اتنا زیادہ کیسے دے سکتا ہوں، پھر میرا کیا ہوگا ہے. حالانکہ اس کو اتنا زیادہ جینا نہیں ہے لیکن پھر اس کے ہاتھ سے نکلے گا نہیں ہے. یہ تو تجربے کی بات ہے. قال لا تثریب علیکم اليوم، کہا آج تمہاری کوئی پکڑ نہیں. کیا مطلب اليوم یعنی آج؟ مطلب یہ ہے کہ آج میں نے تم کو معاف کر دیا، آئندہ کبھی کبھی پکڑ نہیں ہو سکتی تمہاری، بس بھول جاؤ. مطلب کہ یہ ہے کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں ہوگی. یہ تثریب کا جو لفظ ہے اصل میں سریف سے بنا ہے، اور لفظ سریف بولا جاتا ہے پیٹ کے اوجری کے اوپر جو چربی ہوتی ہے اس کو، اور تثریب کہتے ہیں اس چربی کو ختم کرنا، جیسے تجلید کہتے ہیں چمڑی کو ختم کرنا، اس طرح سے یہ بھی مطلب یہ ہے کہ اب تم کو کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی جائے گی. اسی سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کی باندی زنا کرے تو اس کو پٹائی تو کرے، حد لگائے، لیکن اس کی تثریب نہ کرے، یعنی اس کو تانا زنی نہ کیا کرے، تو نے ایسا کیا تھا، تو نے ویسا کیا تھا، یہ نہ کرے، اس کو عار نہ دلائے زنا کے ذریعے یوں. تو یہ تثریب کا لفظ یہاں بھی آپ نے فرمایا کہ لا تثریب علیکم. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ قربان جائیں ہم لوگ. فتح مکہ کا جب واقعہ سامنے آتا ہے، روایت کے اندر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر کیا کیا آپ نے؟ کعبہ کے دروازے کے دونوں پٹ کو پکڑا اور فرمایا، قریش سے فرمایا کہ ما ترونی فاعلا بکم، تمہاری کیا رائے ہے بتاؤ، میں تمہارے ساتھ آج کیا کروں گا بتاؤ. جن مکہ والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا، اتنا ستایا کہ مکہ چھوڑنے پر مجبور کر دیا، آپ کو ہجرت کرنی پڑی، چین سے رہنے نہیں دیا، 13 سال بڑی تکلیف کاٹی. آج اللہ تعالیٰ نے مکہ کو فتح کر دیا ہے. حضور کعبہ کے دروازے پکڑ کے پوچھ رہے کہ بتاؤ ما کرو، میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا بتاؤ چلو. ان لوگوں نے کیا کہا؟ نظن خیرا، ہم تو آپ کے بارے میں اچھا گمان رکھتے ہیں. اخ کریم وابن اخ کریم، بڑا شریف بھائی اور شریف بھائی کا بیٹا ہے تو، اور آپ قادر ہو گئے. حضور نے فرمایا کہ میں وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے کہا تھا،
لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے کوئی پکڑ دھکڑ نہیں ہوگی، جاؤ۔ بعض صحابہ نے اس طرح کہا کہ الیوم یوم الملحمہ، آج تو خون بہانے کا دن ہے، آج تو گوشت کاٹنے کا دن ہے۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں، الیوم یوم المرحمہ، آج رحم کرنے کا دن ہے۔ یہ ہے آدمی جب پاور میں آتا ہے تو پاور میں آنے کے بعد کیا کرتا ہے؟ جھکتا ہے۔ مکہ فتح ہوا تو حضور نے گردن اونچی نہیں کی، اپنے گردن جھکائی کہ اسی اللہ نے فتح دی ہے۔ یہ ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ نبیوں کے حالات پڑھو، قرآن کے ساتھ تعلق پیدا کرو۔ قرآن ہمیں کیا بتاتا ہے؟ ابو سفیان جانتے ہو آپ؟ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ پوری زندگی اسلام کے خلاف لڑتے رہے اور کمانڈر رہے دشمنوں کے۔ مکہ کے جو کفار مکہ تھے ان کے بڑے سرغنہ تھے، مسلمانوں کے مقابلے میں وہ رہتے تھے آپ کا ایک کمانڈر۔ لیکن فتح مکہ کے بعد جب وہ اسلام میں داخل ہو رہے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو بتایا کہ جب حضور کے پاس جاؤ تو یہ آیت پڑھنا، قال لا تثریب علیکم اليوم، یہ آیت پڑھنا جو یوسف علیہ السلام نے بات بتلائی تھی۔ تو پھر ابو سفیان حضور کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا اور یہ آیت پڑھی، لا تثریب علیکم اليوم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی کیا اور کیا فرمایا؟ غفر اللہ لک ولمن علمک، اللہ تیری بھی مغفرت کرے اور تجھے جس نے سکھایا اللہ اس کی بھی مغفرت کرے۔ حضور کے چچائی تھے عباس بھی۔ تو دیکھو یہ ہے آدمی جب پاور میں آتا ہے تو نہت شاخ پر میوہ سربر زمین، آم کے درخت پہ جب آم لگ جاتے ہیں تو وہ اوپر نہیں اٹھ جاتا کہ میں توڑنے مت آنا کوئی یہاں پہ، بلکہ اور جھک جاتا ہے کہ اور لو توڑیے، کھائیے، مجھ سے فائدہ اٹھائیے۔ لیکن آج کی دنیا کے جتنے بھی سیاستدان ہوتے ہیں اور پالیٹکس کھیلنے والے ہوتے ہیں، وہ جب ووٹ لینا اس وقت تو ٹوپی بھی ڈال لیں گے اور سب کچھ کر دیں گے، لیکن جب جیت جائیں گے تو غائب ہو جائیں گے، دکھیں گے ہی نہیں، وہ نظر ہی نہیں آئیں گے۔ خیر، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے جو یہ فرمایا کہ الیوم لا تثریب علیکم اليوم، کیا مطلب آج؟ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ میں تم لوگوں کو آج بالکل ایسے ہی چھٹی دے رہا ہوں۔ جب آج جس دن تم سمجھ گئے کہ میں یوسف ہوں اور تم نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، جب آج میں کچھ نہیں کرتا تو پھر تمام پوری زندگی کچھ نہیں کہوں گا آپ لوگوں کو۔ بھئی آدمی دشمن کو جب پکڑتا ہے تو پہلے تو بہت جوش میں ہوتا ہے، نہیں ہوتا، غصے میں ہوتا ہے۔ ہم نے بہت سی جگہ ایسا دیکھا انڈیا کے اندر بھی کہ جب کوئی کسی کا لڑکا بھاگ جاتا ہے یا لڑکی کا کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تو جب پکڑے جاتے ہیں اس وقت تو اتنے غصے ہوتے، اتنا مار پیٹ سب کچھ کر جاتے، ہفتہ 10 دن 15 دن ہوتے ہیں تو پھر انہی کے بیٹوں کو کھلانے بھی لے جاتے ہیں۔ ارے بھائی پہلے تو قسم کھا کے کہہ رہا تھا کہ کبھی ان کو میں ایکسیپٹ نہیں کروں گا، آج تو کہا یوسف علیہ السلام نے پہلے ہی دن بتلا دیا کہ کوئی پکڑ دھکڑ نہیں، جب آج نہیں تو پھر کبھی بھی نہیں، پوری زندگی آپ لوگوں کی پکڑ نہیں ہوگی۔ ایک مطلب تو یہ ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ الیوم یغفر اللہ لکم، جب اپنی طرف سے آپ نے پکڑ دھکڑ کی نفی کر دی کہ میں کوئی پکڑ دھکڑ نہیں، کسی بھی قسم کی پکڑ دھکڑ نہیں کروں گا، کوئی عیب نہیں لگاؤں گا، لیکن ساتھ میں بشارت بھی دے دی۔ بشارت یہ دے دی کہ اللہ تعالیٰ بھی تم لوگوں کی مغفرت فرما دے، اس لیے کہ جب انہوں نے کہہ دیا کہ ہم غلطی کرنے والے ہیں، یہی بہت بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بہت پسند ہے۔ کوئی یہ سوچتا ہے کہ میرے پاس نیکی کہاں ہے یار، میری تو زندگی گناہوں میں گزری ہوئی، میں تو بہت نکما نالائق ہوں، پھر اللہ سے آپ کو کہ اللہ مجھے معاف کر دے، تو اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ میرا بندہ یہ سوچتا ہے میں معاف کرتا ہوں، جا میں نے معاف کر دیا۔ ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رحم کرتا ہے۔ ان لوگوں نے یوسف علیہ السلام کے سامنے اپنے آپ کو گرایا، اپنے گناہ کا اقرار کیا۔ جب ایک بندہ یہ کہہ رہا ہے، جس کے ساتھ ہوا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جاؤ میں نے معاف کیا، تو پھر خدا بھی کہے گا کہ جب تو معاف کرتا ہے تو میں تجھ سے زیادہ معاف کرنے والا ہوں، ہے۔ اور یوسف علیہ السلام نے ان کو بشارت دے دی کہ آج تمہاری مغفرت بھی ہو گئی۔ یہ ہے یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین،
اللہ تعالیٰ رحم والوں میں سب سے زیادہ رحم والا ہے۔ کیوں بھائی اللہ سب سے زیادہ رحم والا ہے؟ اس لیے کہ بندے جو رحم کرتے ہیں وہ خود اللہ کی رحم کا اثر ہے۔ اللہ کی رحمت کے 100 حصے، ان 100 حصوں میں سے ایک حصہ دنیا میں اتارا ہے اللہ نے۔ اسی وجہ سے ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، وہ اللہ کی اس محبت کا اثر ہے، اس محبت کا۔ تو دنیا میں جو کوئی بھی رحم کرنے والا ہوگا ان سب میں رحم کرنے والا زیادہ اللہ رحم کرنے والا ہے، اس لیے کہ ان رحم والوں کو رحمت بھی خدا نے دی ہے، اور وہ رحمت لوگوں کی اللہ کی رحمت کے 100 حصے میں سے ایک حصہ ہے، وہ بھی ساری مخلوق پر تقسیم کی گئی۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ دیکھو کوئی یہ سوچے کہ مجھ سے گناہ ہی نہ ہو، بالکل گناہ نہ ہو، تو پھر اللہ کی مغفرت ظاہر کہاں ہوگی؟ بعض مرتبہ گناہ ہو جانا اللہ کے قریب کر دیتا ہے، معافی مانگتا ہے بندہ، روتا ہے، اللہ کو مناتا ہے۔ اگر کوئی دنیا میں گناہ کرنے والا ہی نہیں ہوگا، کوئی بھی گناہ کرنے والا نہیں ہوگا، تو اللہ کی صفت مغفرت کا، اللہ کی صفت عفو کا ظہور کہاں پہ ہوگا؟ ہے ہاں، بندے سے گناہ بھی ہوتا ہے، ہو جاتا ہے، بھول ہو جاتی ہے، لیکن فوراً پھر اس کو دھو ڈالتا ہے، معافی مانگتا ہے اللہ تعالیٰ سے۔ ابو سلیمان دارانی فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے سب سے زیادہ جو نفع والا عمل کیا، آپ سے کوئی غلطی ہوئی، اس غلطی پر اللہ تعالیٰ سے بھاگ رہے تھے، اللہ کی طرف بھاگ رہے تھے اس غلطی کی وجہ سے، یہاں تک کہ اللہ سے جا ملے، یعنی اللہ سے اتنا زیادہ تعلق ہو گیا۔ اذهبوا آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجہ ابی یأت بصیرا، جاؤ تم میرے اس قمیص کو، اس کرتے کو لے جاؤ، پھر اس کو میرے والد کے چہرے پہ ڈالو، اس قمیص کو، وہ بینا ہو کر آئیں گے، بینا ہو جائیں گے، دیکھنے والے ہو جائیں گے، اور تم میرے پاس اپنے گھر والوں کو، سب لوگوں کو لے آؤ۔ حضرت جب بات ہو ہی چکی ہے اچھی طرح سے، بعض روایتوں میں ہے، بعض کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ جب اچھی طرح سے پہچان ہو گئی، تعلق ہو گیا، یہ لوگ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ صبح شام کھانے لگے، تو بھائیوں نے کہا کہ یار آپ جب ہمیں کھانے کے لیے بلاتے ہو صبح شام تو ہمیں بڑی شرم آتی ہے، اپنے دسترخوان کے اوپر جب ہم آتے ہیں تو ہمیں بڑی شرم آتی ہے، اس لیے کہ ہم نے جو آپ کے ساتھ کیا تھا بہت غلط کیا تھا۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو یاد رکھو ایک بات میں آپ کو کہتا ہوں، میں مصر کا بادشاہ ہو گیا ہوں، لیکن لوگ مجھے وہی پہلی نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ تو غلام تھا، ایک غلام چند درہموں میں بیچا گیا تھا، آج وہ بادشاہ بن گیا۔ لوگ یہ کہتے ہیں سبحان من بلغ عبدا بیع ب20 درہما ما بلغ، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے ایک بندے کو جو کہ 20 درہم میں بیچا گیا تھا اس درجے تک پہنچا دیا جہاں تک وہ پہنچا۔ لیکن آج تم لوگ آئے ہو تو لوگوں کو پتا چلا کہ یہ سارے یوسف کے بھائی ہیں، تو لوگوں کے اندر ایک بہت بڑی بات پیدا ہوئی کہ میں اکیلا نہیں ہوں، اور لوگوں کو یہ پتا چلا کہ میں ابراہیم علیہ السلام کے پوتوں میں سے ہوں۔ یہ کیا ہے معلوم؟ یہ یوسف علیہ السلام کی بڑائی کی بات ہے۔ ایک آدمی آپ کے پاس آیا اس حال میں کہ آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور آپ نے کہا یار اچھا ہوا آپ آ گئے، یار مجھے بڑی خوشی ہوئی آپ کے آنے سے، مجھے لگا کہ میرا بھی کوئی ہے یہاں ہے۔ یوسف علیہ السلام نے کیا بتایا کہ مصر والے آج بھی مجھے اسی نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ تو غلام تھا، اس کو اللہ نے پوچھا ہے۔ بھائی مثال کے طور پر میں تھوڑی دیر کے لیے کہوں کہ آپ لوگ یہاں کے پیدا ہوئے ہیں، تو میں تو باہر سے آیا ہوا آدمی، چاہے یہاں کی نیشنلٹی مل گئی ہو، سب مل گیا ہو، لیکن ایسا کوئی سوچنے والا سوچتا ہو۔ یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ دیکھو آپ آئے تو اچھا ہوا کہ لوگ یہ سمجھے کہ میرے بھی تو بھائی ہیں، اور میں تو نبی کی اولاد میں سے ہوں،
ورنہ یہ تو یہی سوچتے کہ تو غلام ہے قسم. خیر، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا کہ جاؤ میرا کرتا ہے. یہ کرتا کون سا کرتا تھا؟ یہ خاص قسم کا کرتا تھا، جنت کا کرتا تھا. اس کا جنت کا کرتا تھا. چنانچہ تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جو فرمایا کہ میرا یہ قمیص لے جاؤ، تو وہ قمیص کا قصہ یہ ہے کہ جب نمرود ظالم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا آتش کے اندر، آگ کے اندر، اللہ تعالیٰ نے جبریل کو جنت سے ایک قمیص لے کر بھیجا اور ایک چادر یا ایک تکیہ لے کر بھیجا جنت سے، اور قمیص آپ کو پہنا دیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، اور آپ کو اس تکیے کے اوپر ایسے بٹھایا. پھر حضرت جبرائیل آپ کے ساتھ بات کرنے لگے. جبریل نے خود ہی قمیص پہنایا تھا. پھر کیا ہوا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسحاق علیہ السلام کو وہ قمیص پہنایا. پھر آخر عمر میں اسحاق علیہ السلام نے وہ قمیص یعقوب علیہ السلام کو پہنایا. یعقوب علیہ السلام نے کیا کیا؟ ہمارے یہاں وہ تعویذ ملتا ہے، معلوم ہے، ڈبہ ملتا ہے، اس کے اندر تعویذ ڈالتے ہیں. کا اس طرح کا ایک بانس کا ڈبیا بنا، بانس کی ڈبیا، اور ڈبیے کے اندر ڈال دیا وہ قمیص. ریشم ایسا، جنت کا تو ریشم کا لباس، اور ریشم ایسا لباس ہوتا ہے کہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو آپ ایک ماچس کی ڈبیا میں لا سکتے ہو، اتنا باریک ہوتا ہے وہ. تو اس کو اس بانس کی ڈبیا میں ڈال کے گلے میں لٹکا دیا حفاظت کے لیے. جو آج لوگ ہم تعویذ باندھتے ہیں نا، بدعت کرتے ہیں لوگ ہیں. اگر قرآن کی آیتیں ہیں، اللہ کے نبی کی حدیثیں ہیں تو کوئی حرج نہیں، حفاظت کے لیے آدمی باندھ سکتا ہے. نظر کا تعویذ ہوتا ہے، روایتوں سے ثابت ہے، لیکن یہ نہیں کہ اس کے اندر کفریات کلمات ہو، شیطان کی باتیں ہو، اور ایرے گہرے نٹھو خیرے کسی نے بھی لکھ دیا ہو کہیں سے کتاب میں سے اٹھا کے. اس کا کچھ معنی بھی معلوم ہونا چاہیے، بغیر میننگ معلوم کیے اس کا علاج بھی صحیح نہیں. خیر، تو وہ قمیص تھا. حضرت یوسف علیہ السلام نے وہ قمیص بھیجا کہ جا لے جاؤ اور میرے والد صاحب کے چہرے کے اوپر ڈال لینا، وہ بینا ہو جائیں گے، دیکھتے ہو جائیں گے. اب سوال یہ کہ اسپیشل یہ قمیص، یہی قمیص ایسا تھا. مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کا حسن خود جنت کا ایک نمونہ تھا. یوسف علیہ السلام کا جو حسن تھا، خوبصورتی تھی، وہ خود جنت کا ایک نمونہ تھی. اگر یوسف علیہ السلام کے پاس وہ قمیص آ کر ایسا بن جاتا ہو تب بھی کوئی بعید بات نہیں ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کو کیسے پتا چلا کہ یہ قمیص بھیجوں گا تو میرے ابا کی آنکھ آ جائے گی؟ تو تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اصل میں بات یہ ہے کہ یہ وحی کے ذریعے پتا چل گیا. لیکن امام راضی چونکہ فلسفی آدمی ہے، اس لیے ان کو فلسفہ ہی لکھے گا کہ فلسفے میں کچھ ہے کہ نہیں اس کے بارے میں. سائنس کے اعتبار سے کچھ نظر آ رہا ہے، سائنس کے لحاظ سے صحیح ہے. کہا کہ سنو بات کیا ہے. بات یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام نے جانا کہ ان کے والد صاحب جو نابینا ہو گئے، وہ کیوں ہو گئے؟ کہا بہت زیادہ رونے کی وجہ سے. بہت زیادہ روئے کیوں؟ کہا کہ ان کے اوپر حالات بہت زیادہ آئے، دل کی تکلیف بہت زیادہ تھی، اس لیے آنکھیں کمزور ہو گئی. اگر یہ قمیص جو جنتی قمیص ہے ان کے چہرے پہ ڈالیں گے تو ان کو ایک راحت ملے گی، انشراح صدر ہوگا، دل ان کا خوش ہوگا، اور اتنے زیادہ خوش ہوں گے کہ جس کی وجہ سے ان کی روح کو طاقت پہنچے گی، اور روح کو طاقت پہنچنے سے بدن کے جو اعضاء ہیں خاص وہاں طاقت پہنچے گی، جس سے زیادہ خوشی ہونے سے آنکھیں کھل جائے گی. کہا کہ یہ ایک بات ہے. اس معنی کر کے طبی لحاظ سے بھی یہ بات درست ہو سکتی ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نابینا تھے، والدہ دعا کر رہی تھی کہ اسماعیل ان کا نام ہے، محمد ابن اسماعیل محمد نام ہے. اب یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سوئے ہوئے ہیں اور نابینا ہے. ماں نے دعا کی، خواب میں ابراہیم علیہ السلام یا کسی نے کہا کہ جاؤ تمہارا بیٹا دیکھتا ہو گیا. تو دیکھا تو ابراہیم علیہ السلام امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ دیکھ رہے تھے. اللہ نے آنکھ ان کو واپس کر دی.
تو بینائی جانے کے بعد آ جانا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت تو ہے ہی، لیکن سائنس کے لحاظ سے بھی ایک چیز یہ ہے کہ جب آدمی کو راحت ملتی ہے، خوشی ملتی ہے، تو خوشی کے اندر بھی بعض اعضاء کھل جاتے ہیں، یہ نگاہ بھی اس طرح سے ہو۔ تو ابراہیم یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا یہ کرتا لے جاؤ اور میرے والد کے چہرے کے اوپر ڈال دینا، یاتی بصیرا، وہ بینا ہو جائیں گے، یا یہ کہ میرے پاس دیکھتے ہوئے آئیں گے، اور یاتی بصیرا، میرے پاس دیکھتے ہوئے آئیں گے، یا بعضوں نے ترجمہ کیا کہ وہ بینا ہو جائیں گے۔ وَأْتُونِي بِأَهْلِكُمْ أَجْمَعِينَ، اپنے گھر والوں کو، سارے لوگوں کو میرے پاس لے آؤ، یوسف علیہ السلام نے فرمایا۔ اب کتنے لوگ آئے؟ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ ایک روایت کے مطابق 70 آدمی تھے، یہ کہنا ہے کلبی کا، مفسر کلبی کا کہنا ہے کہ 70 آدمی کو لے کر آئے، اور ایک روایت مسروق کی ہے، ان کا کہنا ہے کہ 93 لوگ تھے، یوسف علیہ السلام کے بھائی کی اولاد اور ان کی اولاد اور سارے رشتہ داروں کو لے کر کنعان سے آئے ہیں مصر کے اندر۔ اور جب جا رہے تھے قمیص لے کر، تو یہوذا نے کہا کہ نہیں، یہ قمیص تو میں ہی اٹھاؤں گا، اور انہوں نے، یہوذا نے کھلے سر کھلے پاؤں اتنے فرسخ کا سفر کیا اور اٹھا کر لے کر گئے، کیونکہ جس وقت یوسف علیہ السلام کے کرتے کو خون والا کر کے لے کر گئے تھے، تو یہی لوگ، یہودا ہی تھا، کہا کہ میں نے اپنے باپ کو رنجیدہ کیا ہے اس کرتے سے، تو آج میں اس کرتے سے خوش کرنا بھی چاہتا ہوں۔ ہاں سمجھے، جس درجے کا رنج پہنچایا تھا، اس درجے کی راحت بھی پہنچاتا ہوں۔ خیر وہ جاتے ہیں، قافلہ روانہ ہوتا ہے، اور روانہ ہوتے ہوئے ہی یعقوب علیہ السلام فرماتے کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے، اگر تم مجھے ایسا نہ کہو کہ یہ بڑھاپے کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا کہ بس آپ تو وہی پرانی بہکی ہوئی بات کرتے ہیں، لیکن جب لائے اور کرتا رکھا تو آپ دیکھنے والے۔ اب یہ اللہ کی قدرت دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام تھوڑے ہی فاصلے پہ کنویں کے اندر گرے ہوئے تھے، نہیں پتا چلا کہ میرا یوسف کہاں ہے، اور وہاں سے کرتا لے کر آ رہے ہیں، پتا چل رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو جو کام کرنا ہوتا ہے وہ سیٹ ہوتا جاتا ہے، اور جو نہیں کرنا ہے چاہے سیٹ ہوا ہو وہ بھی نہیں ہوتا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ خیر اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن مجید سے وابستگی عطا فرماوے، موت تک اللہ تعالیٰ قرآن اور قرآن کی تفسیر سے لگائے رکھے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔